السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ یزید پلید کو کس نے مارا اور کیسے مارا، یزید کی موت کس طرح سے ہوئی۔ یزید کی موت کا یہ عبرت ناک واقعہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات، بہت ساری روایتیں ہیں، مختلف روایتیں یزید کی موت کے بارے میں آئی ہیں، لیکن جو میں روایت آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ بھی بہت زیادہ معتبر ہے۔ یزید جب بادشاہ نہیں بنا تھا تو بادشاہ بننے سے پہلے یزید کا دوست تھا عبید اللہ بن زیاد، لیکن جب یزید بادشاہ بن گیا، تخت خلافت پر بیٹھ گیا، تو یزید کا دوست تھا سرجون ابن منصور۔ یہ یزید کا بہت ہی گہرا دوست تھا۔ معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ ایک لڑکی تھی جس لڑکی سے سرجون ابن منصور بھی محبت کرتا تھا اور یزید بھی محبت کرتا تھا۔ وہ ایک ہی لڑکی ان دونوں عاشقوں کو ہینڈل کرتی تھی۔ یزید کا معاملہ بھی یہ تھا کہ وہ لڑکیوں کے چکر میں کئی دن تک غائب رہتا تھا۔ ایک دن یزید نے اس لڑکی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم مجھ سے نکاح کر لو، پھر میں تم کو رانی بناؤں گا، اپنے سارے خزانے تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ لڑکی اس ناہنجار کے ارادے کو سمجھ گئی۔ اس لڑکی نے کہا کہ تم کل آنا اور اکیلے آنا، سرجون کو بھی ساتھ مت لانا، اور اس بارے میں سرجون کو کچھ بتانا بھی نہیں۔ یزید نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل آؤں گا۔ کل کو یزید اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے اس جنگل میں گیا جہاں پر وہ لڑکی رہتی تھی۔ وہ لڑکی وہاں پر موجود تھی۔ یزید نے کہا کہ میں اپنے وعدے کے مطابق آ گیا ہوں، اب تم مجھ سے شادی کر لو۔ لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلیے یہاں سے تھوڑا دور چلتے ہیں، میں نے آپ کی مہمان نوازی کا انتظام کیا ہے۔ لڑکی نے یزید کو گھوڑے پر بٹھایا اور خود بھی گھوڑے پر بیٹھی۔ گھوڑا بہت زیادہ لڑکی نے دوڑایا۔ جب گھوڑا بھی تھک گیا اور یزید بھی پسینہ پسینہ ہو گیا، لڑکی نے اپنا گھوڑا روکا اور وہاں پر بہت سارا شراب کا انتظام تھا۔ لڑکی نے پہلے یزید کو شراب پلائی۔ شراب پیتے ہوئے یزید بدمست ہو گیا، شراب پیتا گیا اور مستی میں جھومتا گیا۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جب بہت زیادہ آدمی پسینے میں ہو اور تھکا ہو، ایسے عالم میں اگر وہ شراب پی لے تو پھر اس کو پیاس بہت زیادہ لگنے لگتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی شراب کی بو سے بالکل دور رکھے، شراب جیسی بلا سے ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ جب یزید نے شراب بہت زیادہ پی لی، اور یزید موٹا بھی بہت تھا اور دیکھنے میں بھی بہت زیادہ بدصورت تھا، جب اس نے شراب کی مستی میں اپنا ہاتھ لڑکی کی طرف کو بڑھایا، لڑکی نے اس کو دھکا دے کر کے زمین پر گرا دیا اور اپنا پیر اس کے منہ پر رکھ کر کے کہا، اے ظالم، تو مجھ سے شادی کی بات کرتا تھا، یہ بتا دے کہ جب تو اولاد نبی کا اتنا بڑا گستاخ نکلا، جب تو نے خاندان اہل بیت کے ساتھ میں اتنی بڑی غداری کی ہے،
پھر تو میرے ساتھ میں وفا کیسے کر سکتا ہے جب تو خاندان اہل بیت کا گستاخ ہے اور غدار ہے، ان کا قاتل ہے، تو پھر مجھے تجھ سے کوئی بھی بھلائی کی امید نہیں ہے۔ لڑکی نے خنجر نکالا اور یزید کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا۔ حضرات پھر اس لڑکی نے آ کر کے یہ سارا واقعہ سرجون ابن منصور کو بتایا۔ یزید کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لڑکیوں کے چکر میں کئی دن تک غائب رہتا تھا، کوئی اس مردود کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں نکلا۔ آخر 5 دن کے بعد جب اس کو تلاش کیا گیا تو جنگل میں اس کی لاش ملی، سر اس کا کٹا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا معتبر تاریخ ہے کہ اس کو بغیر غسل دیے اور بغیر اس کی نماز جنازہ پڑھے اس کو یہیں پر مٹی میں دفن کر دیا جائے، اس کو گڈھا کھود کر کے یہیں پر اس میں ڈال دیا جائے۔ یزید کی نہ تو نماز جنازہ پڑھی گئی اور نہ اس ظالم کو کفن دیا گیا، نہ اس کو غسل دیا گیا، وہیں پر مٹی کھود کر کے اس کو دبا دیا گیا۔ جب عباسیوں کا دور آیا تو عباسیوں نے وہاں پر ایک فیکٹری لگائی اور آگ کی بھٹی کو یزید کی قبر پر بنایا گیا کہ تاکہ یہ ہمیشہ دنیا میں بھی جہنم کا مزہ چکھے اور آخرت میں تو اس کو جہنم ملے گی ہی۔ اس طرح سے یزید کی موت ہوتی ہے، یہ عبرتناک موت تھی۔